اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ کیا تم بھی وہ خوش نصیب ہو جس کی آزمائش اللہ قریب ختم کر کے غیب سے حیران کن مدد فرمانے والا ہے، وہ تمہاری زندگی کی تمام تر رکاوٹیں ہٹا کر ان گنت خوشیاں تمہارا مقدر کرنے والا ہے۔ تو سنو، اس مہربان رب نے زمین و آسمان کو ایک حق کے ساتھ پیدا کیا اور وہ اپنی مخلوق کے حالات و ضروریات سے ہر لمحہ باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیالات گزرتے ہیں ہم ان سے خوب واقف ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے دل میں جو خیالات بھی گزرتے ہیں خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اگر آج تمہاری زندگی میں کوئی تکلیف ہے یا جو برائیاں تمہارے ساتھ ہو رہی ہیں اور کسی طور پر تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو رہی، یہ دو باتیں ضرور جان لو۔ ایک طرف تمہاری مجبوریاں، زمانے کی سختیاں، اور دوسری طرف منزل کا وہ واضح شعور کا ہونا تمہاری راہوں میں کئی طرح کی مشکلات کھڑی کر دیتا ہے۔ جان رکھو، جس طرح کی کشتی ساحل پر مضبوط تو رہ سکتی ہے، مگر اس کی تعمیر کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ بالکل اسی طرح تم اپنے مقصد کو بھول کر اپنا رستہ ہی گم کر لیتے ہو۔ اس کی وجہ سے تمہاری زندگی کی کشتی کبھی منجدار میں پھنس کر رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس کا جواب دے رہا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے ہی چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں کچھ نشانیاں دکھائے۔ اس میں ہر ایک شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ صبر کا اعلیٰ درجہ شکر گزاری ہے، اور اگر آج تمہارے کام لاکھوں تو پیروں کے بعد ممکن ہو رہے ہیں۔ یاد رکھو وہ واقعہ جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھجوا کر اپنے نزدیک اس سے انتقام لے رہی تھی، مگر فی الواقعہ خود اس نے یوسف علیہ السلام کے لیے تخت سلطنت پر پہنچنے کا راستہ صاف کیا۔ اپنی اس تدبیر سے خود اپنی ذات کے لیے شرمندگی کے سوا کچھ نہیں کمایا۔ یاد رکھو، اللہ جسے گرانا چاہتا ہے اسے کوئی تدبیر سنبھال نہیں سکتی، اور دنیا جسے گرانا چاہتی ہے اللہ اسے اٹھانے کی صورتیں نکال کر بلند مقام فائز کر دیتا ہے۔ جان رکھو، نہ تو تم خدائی دشمنوں سے لڑنے میں کامیاب ہو سکتے ہو اور نہ ہی کسی اور آرائی میں ناکام بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، اس کی خدائی میں کوئی اپنی زور پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ جیسے وہ اٹھتا ہے وہی اٹھتا ہے، اور جسے وہ گراتا ہے وہی گرتا ہے۔ اور اگر تمہاری زندگی میں کوئی کوشش ناکام ہو گئی ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ مسلسل کسی کاٹے یا تکلیف میں ہو، سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے ہر معاملے میں نفع ہی نفع ہے۔ پوچھا کیا وہ کیسے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اگر اللہ مومن کو دے تو وہ شکر ادا کر کے رب سے اجر پا لیتا ہے،
اور اگر اللہ مومن پر آزمائش ڈالے تو وہ صبر کر کے اللہ سے اجر پا لیتا ہے۔ مومن کا تو ہر معاملہ ہی خیر ہے۔ میں جو بھی خیر پہنچتی ہے وہ تمہارے رب کی فضل سے پہنچتی ہے، اور اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو وہ اللہ کی حکمت کے تقاضوں کے تحت آتی ہے۔ لہٰذا جب کبھی تم ہر کوئی مصیبت واقع ہو جائے تو ہرگز بے صبری کا مظاہرہ کر کے اپنی ہمت کو بے جا کمزور مت کرنا، کیونکہ اللہ نے کوئی رات ایسی نہیں بنائی جس کا سحر نہ ہو، اور جانتے ہو جب اللہ تمہاری آزمائش ختم کرنے لگتا ہے تو وہ تمہیں کچھ حیران کن نشانیاں ظاہر کرتا ہے، جس میں ایک نشانی تو یہ ہے کہ وہ تمہارا اول یکسو کر کے اس طرف جما دیتا ہے جہاں تمہارے لیے نجات ہے، اور اس راہ کو اختیار کرنے کے بعد کسی دوسرے راستے کی طرف التفت بھی نہیں ہونے دیتا۔ نہ کہ جب تمہاری سوچ تمہاری پسند اور ناپسند اس اقدار اور بلند معیار کے مطابق ہو جاتی ہے جو اللہ نے تمہاری فطرت کے مطابق بنائی ہے، تو تمہاری مضرب زندگی میں کھرا جاتا ہے، اور اگر آج تمہاری اول فکروں میں ڈوبا ہے اور تم اللہ کی مصلحتوں کو سمجھ نہیں پا رہے اور تم ان نشانیوں کی تلاش میں ہو کہ جان سکو کہ تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے، تو جان رکھو وہ خالق محض خالق ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی مخلوق پر رحیم اور شفیق بھی ہے، اور تمہاری ضروریات اور تمہاری مصلحتوں کے لیے خود تم سے بڑھ کر فکر کرنے والا ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کیا یہ نشانیاں نہیں؟ کان کے بعد حرام کی خواہش اور پھر تم پر نیند کا غلبہ آ جانا اس بات کی گواہی نہیں؟ اس مہربان رب نے یہ مجبور کن دلیا تمہارے اندر رکھا ہے، وہ تمہارے حق میں بھی خود تم سے بڑھ کر خیر خواہی کرنے والا ہے، اور جب چاہے زمین و آسمان کی بے حد حساب کو تمہارے لیے کارساز بنا کر تمہاری ہر مانگ پوری کر سکتا ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کی آزمائش ختم کرنے لگتا ہے تو اس کے ماحول، اسباب اور اثر میں حیران کن راستے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن خود فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، تو غور سے سنتے ہیں، اور اگر غیبی مدد کی تلاش میں ہو تو سنو، تمہارا راستہ روشن اور ماتر جب ہوتا ہے کہ جب اپنی ذات کی متلاشی بن کر اپنا سفر شروع کرتے ہو، اللہ تمہیں اپنی غیبی مدد سے وہ کامیابیاں عطا کرتا ہے جو تمہاری زندگی کو خوشگوار بنا دیتی ہیں۔ یاد رکھو، بنانے والے نے سب دینے کے لیے ہی بنایا ہے، تم بس دینے کی جستجو قائم رکھنا اور اپنی طاقت پر انحصار کرنے کے بجائے اللہ کی طاقت پر پورا یقین قائم کیے رکھنا، تو ان قریب وہ تمہاری زندگی کی تمام تر مشکل راستوں کو آسان کر کے بہترین عطائیں تمہارا مقدر کر دے گا۔ اور جب اللہ تمہاری آزمائش ختم کرنے لگتا ہے تو یہ حیران کن نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں جو تمہاری منچوں تک لے جاتی ہیں کہ جب آزمائش کا منتظم طوفان تمہاری زندگی کو بے ترتیب کر کے رکھ دیتا ہے اور تم بکھر کر رہ جاتے ہو، بھی اللہ اپنی رحمت کی وہ پرکیف ہوائیں چلاتا ہے جو تمہارے جوہر انسانیت کو جگا کر تمہیں ایسا بلند اور حیران کن فہم عطا کرتی ہے کہ
कोई गम तुम्हें दम नहीं करता। जान रखो बेहतरीन अमाल की ताकत से डर के हर बुराई को अपनी नेकी से शिकस्त में बदलने वाले हैं। जन्नत के इन लज्जतों से आशना होती हैं जो तुम्हारी रूह तक को सैराब कर देती है। कुरान खुद कहता है अल्लाह की आयात ही वो चीज़ें हैं जो इंसान को हकीकत का सहन नेमुल अदरक बख्शती हैं। मुतमईन हो जाओ और आला ज़र्फ शहंशाह तुम्हारे दुखों के समुंदर को सुकून दरिया की रवानगी में बदलने वाला है। करीब वो रहमान अपनी रहमत का हर दरवाज़ा तुम पर खोल कर तुम्हारी ज़िंदगी को खुशियों और मुस्कुराहटों से भरने वाला है इंशाअल्लाह। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। फी अमान अल्लाह।